السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا اردو کا لیکچر ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف میں سب سے پہلے ہمیں اس کے نام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے اور وقف کے معنی ہیں ٹھہرنا یا رکنا۔ رموز و اوقاف ان علامتوں یا اشاروں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کو اس کے باقی حصوں سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے استعمال سے جملوں کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ رموز و اوقاف کا مقصد کسی عبارت میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ جملے میں مختلف الفاظ کو بھی حسب ضرورت ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رموز و اوقاف کی موجودگی میں جملے یا عبارت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ ان کے بغیر انہیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ رموز و اوقاف یہ ہیں: حتمہ، وقفہ، سوالیہ، تفصیلیہ، ندائیہ، واوین، رابطہ۔ رموز و اوقاف کا استعمال اس طرح ہے: حتمہ، اس علامت کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ جملہ ختم ہو گیا ہے یا ایک جملہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، جیسے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ عید مسلمانوں کا خاص تہوار ہے، اس روز سب خوشیاں مناتے ہیں۔ عید مسلمانوں کا خاص تہوار ہے، اس روز سب خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ دو جملے ہیں جس میں دوسرا جملہ پہلے جملے سے منسلک ہے، مگر حتمہ لگانے سے دونوں جملوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ نمبر 2، وقفہ۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں تھوڑا رکنا ہو۔ اس کے استعمال کے مواقع یہ ہیں جب کچھ اسم یا ضمیر ایک ساتھ آ رہے ہوں، وہاں آخری دو کے سوا باقی سب کے درمیان وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جبکہ آخری دو کے درمیان اور لکھا جاتا ہے، جیسے اکبر وقفہ، اصغر وقفہ، انور اور امجد لاہور جا رہے ہیں۔ اس مثال میں انور اور امجد آخر میں آئے ہیں تو اس لیے ان میں اور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہو تو درمیان میں وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے اس نے سارا سال خوب محنت کی، وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس مثال میں پہلا حصہ دوسرے سے منسلک کیا گیا ہے، لیکن ان کے درمیان وقفہ کی علامت کو استعمال کیا گیا ہے۔ شعروں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مناسب مقامات پر وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس مثال میں پتا پتا کے بعد وقفہ استعمال کیا گیا ہے اور بوٹا بوٹا کے بعد بھی وقفہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے دوسرے مصرعے میں جانے نہ جانے کے بعد وقفہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ گل ہی نہ جانے کے بعد بھی وقفہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح اس مصرعے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ تیسرا ہے سوالیہ۔ سوالیہ جملے کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی سوال کیا گیا ہے۔ یہ علامت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر جملہ عام جملہ ہی سمجھا جائے گا، جیسے کیا آپ میرے ساتھ سیر کے لیے جا سکتے ہیں؟ اگر اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان موجود نہ ہوتا تو یہ صرف ایک جملہ ہوتا، بلکہ سوال نہ ہوتا۔ اگلا ہے تفصیلیہ۔ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے یا کسی قول کا حوالہ دینے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے
اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں: توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں ہم نے جو 5 ارکان اسلام کو بتایا ہے، جیسے اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں، تو ان کی تفصیل یہ ہوگی کہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگلا ہے ندائیہ۔ یہ علامت کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی جذبے، خوشی، غم، خوف وغیرہ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے احمد آؤ میری بات سنو۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے آپ یہ علامت استعمال کرتے ہیں، آپا دعوت کا خوب لطف آیا۔ اگلا ہے واوین۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کسی کا قول بیان کرنا ہو یا کسی کی بات ہو بہو اسی کے الفاظ میں بیان کرنی ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ان کے قول کو یا ان کے فرمان کو ہم اس واوین کے درمیان لکھیں گے۔ رابطہ۔ اس علامت پر وقفے سے زیادہ ٹھہرنا ضروری ہے، جیسے سچ ہے غرور کا سر نیچا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور بس کام۔ شکریہ۔